مزید نئے بیانات سننے کے لیے چینل راہ ہدایت بیان کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اور ایسا کیوں تھا اور یہ یقین کیوں؟ یقین بنایا گیا مسجد میں لا کر بٹھا کر غیب کے تذکرے کر کر کے ان کے دل میں یقین بٹھایا گیا، ایسے نہیں بٹھایا گیا۔ اللہ کے نبی گھنٹوں بیٹھا کرتے، مسلم شریف کی روایت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر بعد بھی بیٹھا کرتے تھے، ظہر بعد بھی بیٹھا کرتے تھے، مغرب بعد بھی، عصر بعد بھی، عشاء کے بعد بھی آپ بیٹھے۔ اور آپ کی روایت اور روایتوں میں مسلم شریف کی روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ فجر کے بعد بیٹھے اور پھر ظہر تک حدیثیں سناتے رہے۔ ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے آپ ممبر سے نیچے تشریف لائے اور پھر عصر تک آپ حدیث بیان کرتے رہے۔ پھر عصر کی نماز پڑھنے کے لیے آپ ممبر پہ آپ جو ہے ممبر سے نیچے تشریف لائے، عصر کی نماز پڑھتے پھر ممبر پہ تشریف فرما ہوئے اور پھر مغرب تک آپ حدیثیں بیان کرتے ہیں۔ مطلب فجر سے لے کے مغرب تک 2.5 گھنٹے ہوتے ہیں، 8 گھنٹے ہوتے ہیں۔ یہ مسجد نبوی کا حال تھا۔ اور مسجد نبوی میں رات کے وقت دینے کا کیا حال تھا؟ حضرت ابو موسیٰ شریف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو موسیٰ شریف فرماتے ہیں کہ عشاء کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد میں مسجد سے باہر نکلنے لگا تو حضرت عمر نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ یہ صحابہ میں گشت ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ اور کہنے لگے کہاں جا رہے ہیں، اتنی جلدی کیا ہے، بیٹھو تھوڑا سا حلال حرام کے تذکرے کریں۔ چنانچہ بیٹھے اور ہم نے حلال حرام کے تذکرے شروع کیے۔ ابھی تذکرے چل ہی رہے تھے، ہم نے سوچا کہ ابھی تھوڑا ہی وقت ہوا ہے اور تذکرے چلتے رہے یہاں تک کہ فجر کی اذان ہو گئی۔ عشاء سے لے کر فجر تک بیٹھے ہوئے، کون بیٹھے؟ دو بڑے گنہگار، انا للہ اتنے جلیل القدر دو صحابی ایک وقت، ایک امیر المومنین، ایک جو ہے حضرت عمر فاروق اور دوسرے حضرت ابو موسیٰ شریف۔ ہمارا اور آپ کا مسجد میں بیٹھنا کتنا ضروری ہے؟ بازار کے ماحول سے بڑھ کر ایک مسلمان کے ایمان اور عقائد اور اس کے معاملات اور معاشرے کے بگڑنے کا اور کوئی سبب نہیں، اور مسجد سے بڑھ کر ایک مسلمان کے تربیت کا اور تعلیم کا اور کوئی ذریعہ ہی نہیں۔ دو الگ الگ چیز۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ یہاں تک فرمایا کرتے تھے کہ اگر ایک مسلمان ایک دن 6 گھنٹے بازار میں دے دے تو اسی دن وہ مسلمان 6 گھنٹے مسجد کو بھی دے دے ایمان کی مجلسوں میں، تاکہ اس کا وہ یقین درست ہو جائے کہ بازار میں 6 گھنٹے بیٹھنے کی وجہ سے بگڑ چکا ہے، اسی دن دینا پڑے۔ تو جتنا وقت آپ کا بازار ماحول میں لگ رہا ہے مسجد کے باہر، اتنے گھنٹے آپ کو مسجد میں دینے چاہیے۔ اس لیے صحابہ کی ہر طرح کی مثالیں ملتی ہیں۔ بعض صحابہ ہر وقت مسجد میں پڑھے رہتے تھے، بعض صحابہ کا حال یہ تھا ایک دن مسجد میں ایک دن اپنے گھر کاروبار کے لیے، اور بعض صحابہ کا حال یہ تھا کہ وہ دن کا وقت جو ہے وہ کاروبار میں ہے اور رات کا وقت مسجد کو دے دیا۔ بعض ایسے تھے کہ آدھی رات مسجد کو اور آدھی رات اپنے گھر والوں کو دیا تھا۔ ساری طرح کی مثالیں اور ہر وقت مسجد آباد، 24 گھنٹے مسجد آباد ایسے۔ اس لیے 2.5 گھنٹے کا مسئلہ نہیں ہے، 6 گھنٹے کا مسئلہ نہیں، 24 گھنٹے کا مسئلہ۔ اب آپ کی خدمت میں ایک صاحب آ کے کہنے لگے جنت کے بارے میں تذکرہ اور جنت کی درختوں کے بارے میں پوچھنے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے درختوں کے بارے میں اور پھر اس کے پھل کے بارے میں، اس کے سائے کے بارے میں، اس کے تنے کے بارے میں تذکرہ فرمایا۔ ایک اور صاحب آئے، آپ نے ان کے سامنے جہنم کے پتھروں کے تذکرے کر دیے، اور ایک جماعت اور ایک وقت اور ایک قبیلہ آیا، آپ نے ان کے سامنے ایمان کی 20 علامتوں کے تذکرے کیے۔ یہ آپ کا مستقل معمول ہے۔ ایک ایک کو لے کے بیٹھ رہے ہیں، جماعت کو لے کے بیٹھ رہے ہیں، افراد کو لے کر کے بیٹھ رہے ہیں گھنٹوں۔ ایک قبیلہ آیا، آپ نے ان کا اکرام کیا اور انہیں کھلایا پلایا، اور پھر آپ نے صحابہ کے حوالے فرمایا یہ کہہ کر کے ان کا اکرام کرو۔ چنانچہ صحابہ لے گئے اور اگلے ہی دن، یہ بولتے ہیں نا روز کی ملاقات روزانہ کی کارگزاری، قبیلے وقت عبد القیس، چنانچہ اگلے دن کارگزاری پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تم نے ان مدینے کے انصار کا اکرام کیسے پایا؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت اچھے بھائی نکلے، انہوں نے نرم بسترے بچھائے، لذیذ کھانے کھلائے اور دن اور رات لگ کر اللہ کا کلام سکھلائے، نبی کی سنتیں سکھلائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش تو ہوئے لیکن پورے مطمئن نہیں ہوئے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلقہ لگوایا، حلقہ لگا کر خود بیچ میں تشریف فرما ہوئے۔ پھر آپ نے ایک ایک کی طرف متوجہ کر فرمایا اب بتاؤ تم میں سے کس نے کیا ایک دن میں سیکھا؟ تو کہتے ایک آدمی نے ایک سورت سیکھ لی، ایک آدمی نے ایک سنت سیکھ لی، ایک آدمی نے ایک مسئلہ سیکھ لیا۔ یہ سارے کام اللہ کے نبی اپنی ذات سے خود فرمائے۔ کیا فرما رہے تھے؟ یہ سارے کام مسجد کے۔
اور پھر ایمان کے حلقوں کے ساتھ آپ کا مزاج تھا علم کے حلقے لگا. کس کا حلقہ لگا؟ علم کے حلقے لگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر وضو سکھلا رہے, بخاری کی اور مسلم شریف کی روایت. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نمازیں سکھلا رہے, عملی طور پر نماز سکھلا رہے. آپ نے ایک مرتبہ ممبر بنوایا اور اس ممبر پر کھڑے ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زور سے اللہ اکبر کہا. صحابہ نے نیچے سب باندھ کر زور سے اللہ اکبر کہہ کر کے تکبیر باندھی, نیت باندھی, اور اس کے بعد آپ نے قرات فرمایا, رکوع کیا, اور پھر سجدے کے لیے آپ ممبر سے نیچے تشریف لائے اور سجدہ نیچے زمین پر فرمایا. اس کے بعد پھر آپ ممبر پہ کھڑے ہو گئے, پھر آپ نے قرات فرمایا, پھر رکوع کیا, پھر آپ نے اگلی رکعت سجدے کرنے کے لیے نیچے تشریف لائے اور نماز سے فارغ ہو گئے. صحابہ پیچھے اقتدا میں نماز پڑھ رہے, رکوع سجدہ سب چل رہا ہے. نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے فرمایا انما صنعت ذلك لتأتموا بي وتتعلموا مني الصلاة, میں نے ایسا اس لیے کیا تاکہ مجھے دیکھ دیکھ کر کے میری اقتدا کرو, میری پیروی کرو اور مجھے دیکھ دیکھ کر کے مجھ سے نماز سیکھو. کچھ آپ ذرا اس طرح اللہ کے نبی یہ بھی فرمایا کرتے تھے. اور اسی طرح نگرانی فرما رہے, ایک صاحب آئے نماز پڑھ کے جا رہے, آپ نے فرمایا چلو جاؤ نماز پڑھو, چلو جاؤ نماز پڑھو, چلو جاؤ نماز پڑھو. 3 مرتبہ کے بعد بھی انہوں نے جب نماز ویسی ہی پڑھی غلط تھی تو اللہ کے نبی نے بلا کر کے تکبیر سے لے کے سلام پھیرنے تک بٹھا کر نماز سکھائی. ایک صاحب آئے کہنے لگے اللہ کے نبی آپ مجھے نماز کے اوقات سکھلا دیجئے. اللہ کے نبی فرمایا تمہیں میرے ساتھ 2 دن رکنا پڑے گا مسجد میں. چنانچہ وہ 2 دن رکے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دن 5 نماز اول وقت میں اور دوسرے دن 5 نماز آخر وقت میں پڑھ کے دکھلائی اور فرمایا کہاں ہے وہ جو نماز کے اوقات سیکھنے کے لیے میرے پاس آئے, اور فرمایا یہ ہے نماز کے اوقات. نماز کا وقت یوں شروع ہوتا ہے, نماز کا وقت یوں ختم ہوتا ہے. یعنی 2 دن ایک ادنا درجے کے معمولی درجے کے انسان کو نماز سکھلانے کے لیے آپ نے مدینہ طیبہ کا مسجد النبوی کے 5 نماز کا اول وقت اور 5 نماز کا آخر وقت کا ٹائم ٹیبل بدل دیا اٹھا کر. اور یہاں پر 1-2 منٹ آگے پیچھے ہو جائے تو ٹرسٹی متولی سب چڑھائی کر دیں اماموں پر. ہاں اس پر چڑھائی کر دیں, ٹائم ٹو ٹائم نماز ہے, سسٹمیٹک نماز. مسجدیں صرف نماز پڑھنے ہی کی جگہ نہیں, نماز کے سیکھنے سکھانے کی درسگاہیں ہیں, وضو سیکھنے سکھانے کی درسگاہیں ہیں, میراث کے مسئلے مسائل سیکھنے کی درسگاہیں ہیں, اور دین کو زندہ کرنے کی مشورے کی جگہ ہیں. اور پھر یہاں سے دین کو زندہ کرنے کے لیے جماعتیں بنا کر پوری دنیا میں بھیجنے اور پھر جماعتیں واپس آئے ان کی کارگزاری لینے کی جگہ مسجد ہے. یہ سارے کام کرو تب جا کے مسجد آباد ہو. اچھی اچھی لائٹ ڈالنے سے, اچھے اچھے قمقمے ڈالنے سے اور اچھی اچھی چیزیں اور ڈیکوریشن کرنے سے مسجدیں جو ہے وہ مسجدیں آباد نہیں ہوتی. بنیادی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کے حلقے اور اس کے ساتھ ساتھ علم کے حلقے. یہ آبادی کا عمل دن میں بھی ہوگا, رات کے وقت میں بھی ہوگا, اللہ کے راستے میں بھی کریں گے اور اپنے مقام پر بھی کریں گے اور ہر نماز کے بعد بھی کریں گے. 24 گھنٹے کریں گے. جس کو اللہ توفیق دے وہ 24 گھنٹے کے ارادے کرے, ورنہ یہ طے کرے آدھا دن اور یہ طے کرے کہ ایک وقت کے بعد میں بیٹھ جاؤں گا زور سے لے کر کے عصر تک, عصر سے لے کے مغرب تک لے کے عشاء تک, الگ الگ شفٹوں میں کام کرے, لیکن 24 گھنٹے مسجدیں آباد رہنی چاہیے. اور پھر باہر جا کے روز کی ملاقات کر کے آپ روزانہ ہر ایک کو لے کر کے آؤ, کیا ڈاکٹر ہے, کیا انجینئر ہے, کیا ملازم پیشہ ہے, اور خصوصاً اسٹوڈنٹ ہے, اٹھا کر کے لاؤ. ہر روز ملاقات ہونی چاہیے. اسٹوڈنٹ پڑھتوں پڑھے اہتمام کے ساتھ روزانہ ملاقات ہونی چاہیے. ہر طالب علم, ہر اسٹوڈنٹ جو کالج اور یونیورسٹی میں پڑھنے والا ہے, یا تو محلے کی مسجد کی روزانہ کی تعلیم اور مشورہ ملاقات سے جڑ رہا ہو, یا پھر اس کے ہاسٹل کے اندر کوئی مسجد ہے, یا پھر مصلی ہے, یا پھر اس کا ایک کمرہ تیار کر کے اس کے اندر روزانہ تعلیم مشورہ ملاقات ہو. اور ایک اسٹوڈنٹ کا ہفتے کے 2 گشت ہونے چاہیے. روزانہ کی محنت میں ایک طالب علم اور ایک اسٹوڈنٹ کی شرکت ہونی چاہیے. ہر روز ان کے کان میں اللہ رسول کی بات پڑے, ہر روز ان کے کان میں آخرت کی باتیں آئے, ہر روز ان کے کان میں ایمانیات کی بات پڑے, تاکہ وہ بے دینی سے, جہالت سے بچ کر کے خالص سنت و شریعت پر اور خالص دین پر وہ آتا چلا جائے. تو روزانہ کی ملاقات, اگر 2-2.5 گھنٹے آپ نے عمومی لوگوں پر محنت کری تو 6 گھنٹے روزانہ کالج اور کالج کے اسٹوڈنٹ پر آپ جا کے محنت کرو. دور دور جاؤ ملاقاتیں کرنے کی. 2-4 گھنٹے میں آپ نے مسجد کے اطراف کی محنت کا تقاضا پورا کر لیا. اب 4 گھنٹے آپ دور دراز علاقے میں چلے جاؤ, دوسرے محلے میں چلے جاؤ, ہاسٹلوں میں جاؤ, کالجوں میں جاؤ. ایک آدمی کی ذمہ داری کم سے کم ایک دن میں 100 لوگوں سے ملاقات کرے, 8 گھنٹے دے. یہ ساری نیت کر لو, اپنے دل کی گہرائی میں طے کرو کہ آج کے بعد تھکیں گے ملاقاتوں کے اندر.
ایک ایک کو چن چن کر کے ملاقاتیں کریں گے. سکون نہیں آنا چاہیے جب تک کہ 3 دن کے اندر سارے مسلمان اور مسلمانوں کے گھر اور گھر کے اندر کے چھوٹے بڑے بزرگ معذور ہوں اور بیمار ہوں یا ان کے بچے جوان کالجوں میں پڑھ رہے ہوں, ایک ایک سے پوچھ کے اتے پتے کہاں ہیں, کون سے کالج میں, کون سے جو ہے یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں, وہاں تک جاؤ. وہاں کالج والوں نے آپ کو بھگا دیا, دھکے مار دیے. اللہ کی شکر ادا کرو, سجدے میں گر کے چلو, نبی کی سنت تو زندہ ہو. کسی نے تو دھکا تو مارا, کم سے کم اس لائق مجھے سمجھا کہ مجھے نبی کے طرز پر کسی نے دھکا تو مارا. میرا ساتھ سمجھ میں نہیں آ رہی. ہم تو بہت اسمارٹ بن کے ملاقاتیں کرنا چاہتے ہیں, بہت ڈیسنٹ ڈسپلین کے ساتھ. کوئی ہمیں پاگل نہ کہہ دے, کوئی ہمیں مجنون نہ کہہ دے. ارے لوگ کیا کہیں گے جی, جب تک کچھ نہیں کہیں گے آپ کو کچھ نہیں بننے والا. اس لیے ایک ملفوظ یاد رکھ, دل کی گہرائی میں لکھ لینا. میں نے بتایا اللہ کے نبی کی 10 سال کا گشت کیسا تھا, کہ روز اللہ کے نبی کے گشت پر اللہ کے نبی کے اشارے کر کر کے یہ ہے وہ پاگل کیوں کہتے ہیں, اور آپ اسی سنت سے بچنا چاہتے ہیں. اس لیے مولانا الیاس رحمۃ کا ملفوظ ہے کہ گشت اور ملاقات و تبلیغ ایسے کرو کہ جنونی ہونے کی اور جنونی کہلائے جانے کی دل کی گہرائی میں تمنا ہونی چاہیے, کاش کوئی تو مجھے پاگل کہہ دے. کیا بات کر رہے ہیں آپ. مولانا الیاس صاحب کا ملفوظ حضرت مولانا علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا. اس طرح محنت کرو کہ لوگ جنونی ہونے یعنی مجنون ہونے کی اور جنونی کہلائے جانے کے یعنی لوگ دیکھنے والے کے پاگل آدمی تمنا دل کے اندر ہونی چاہیے, خواہش ہونی چاہیے. اور پھر اس کام کے اندر اپنی فنا میں اپنی بقا کا یقین ہونا چاہیے. یعنی میں اپنے آپ کو, اپنی ہستی کو, اپنی شخصیت کو اور اپنی پرسنالٹی جتنا میں مٹاتا چلا جاؤں گا اللہ کے ایک بندے تک اللہ کے پیغام کو پہنچانے, اتنا اللہ مجھے زندہ کریں گے اور اللہ تعالیٰ مجھے اتنا چمکائیں گے. اگر اس بات کا یقین ہوگا اللہ دنیا میں جنت کا مزہ چکا دے گا. اس کا مزہ چکا دے گا, دنیا میں جنت کا مزہ چکا کرو کا بستر. جان و مال بے قیمت ہو جائے, بے حیثیت ہو جائے, اتنا اونچا کام. فرمایا کرتے تھے کہ جس مذہب کی قیمت نہیں لگ سکی لاکھوں انبیاء کی جانیں قربان ہو کر کے, لاکھوں صحابہ کی جانیں قربان ہو کر کے, اس مذہب کی قیمت آپ لگا لو گے صرف چلے 4 مہینے لگا کر کے. اتنا سستا سودا آپ سمجھ رکھا ہے دین کو, چلے لگا لیے, 4 مہینے لگا لیے. کیا لگا چلے 4 مہینے, فونوں کے ساتھ, موبائلوں کے ساتھ اور گھر کی مشغولی کے ساتھ, بزنس کرتے ہوئے, ایکسپورٹ امپورٹ کے ساتھ آپ کے چلے 4 مہینے لگ رہے. کون سے چلے 4 مہینے لگ رہے؟ یہ سب بنیادی چیز. تو جو ہر ایک خوشامد کر کے مسجد لانا, اور جو مسجد آ گیا ہے آپ اس کو وضو کراؤ, غسل کراؤ, نماز ادا کرواؤ, اور پھر اس کو اہتمام کے ساتھ تعلیم کے حلقے میں بٹھاؤ, اہتمام کے ساتھ دعوت کے حلقے میں بٹھاؤ, اور پھر سیکھنے سکھانے کے حلقے میں بٹھاؤ. ضرورت کا اس کو نماز سکھلاؤ, وضو سکھلاؤ, غسل سکھلاؤ, اتحیہ سکھلاؤ, سورتیں سکھلاؤ, دعائیں سکھلاؤ, نماز کے اندر باہر کا ڈھانچے سکھلاؤ. اور پھر وہ جا رہا ہے تو 4 رہن کی تشکیل کرو. ایک اللہ کے راستے میں نکلنے کی, اور دوسرے مسجد کو روزانہ 8 گھنٹے دینے کی, اور تھوڑا بھی دے دیں, 1-2 گھنٹہ بھی قبول کر لیں, لیکن اپنی طرف سے 8 گھنٹے کی نیچے کی بات نہیں ہے. اور تیسرے مسجد کے اندر مکتب مدرسہ قائم کرنے کی, اور اس کے اندر اپنی ذات سے شریک ہونے اور اپنے بچوں اور محلے کے تمام لوگوں کو لا کے شریک کرنے کی. مکتب کی دعوت, اس کام کا بنیادی مقصد ہر مسجد کو مدرسہ بنانا, اور ہر امتی کو معلم بنانا, اور پھر ہر عالم کو معلم بنانا. اور اسی طریقے سے چوتھی بنیادی بات ہے کہ اس کی تشکیل کریں کہ آپ اپنے گھروں کے اندر حلقے لگا دیں. کیا لگا بھائی؟ اپنے گھروں کے اندر آپ حلقے لگا دیں. تو سب سے بنیادی چیز مسجدوں کو 24 گھنٹے آباد کرو. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ بنیادی چیز ہر مسجد کے اندر روزانہ کی تعلیم, 1 دن منتخب سے, 1 دن فضائل عمل, فضائل صدقات, اور اس کے ساتھ ساتھ روزانہ کا مشورہ, روزانہ کا مشورہ, روزانہ کا مشورہ, اور اس کے اندر دین کے مٹنے کا غم ہر ایک کے اندر پیدا کر. چاہے مدرسے کے طلبہ وہ بھی روزانہ کا مشورہ کریں گے, کالج اور یونیورسٹی کے طلبہ اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی روزانہ کا مشورہ. میں نے بار بار عرض کیا, مقامی کام عام لوگوں کے لیے بھی ہے, مدرسوں کے بچوں کے لیے بھی ہے, اور کالج اور یونیورسٹی کے طلبہ کے لیے. ہر ایک روزانہ مشورے میں, ہر ایک روزانہ ملاقات میں, اور ہر ایک روزانہ مشورے میں, اور ہر ایک کے 2 گشت. ہمارے بھی 2 گشت, اور مدرسے کے جو طلبہ ہیں ان کے بھی 2 گشت ہوں گے, اور اسٹوڈنٹس کالج کے جتنے بھی ان کے بھی 2 گشت ہوں گے. سب کی کم طے ہے. ملاقاتیں, اور اس کے ساتھ ملاقاتیں ایسی ہو کہ کوئی کالج, کوئی یونیورسٹی, کوئی ہوٹل, کوئی ہال, مال, کوئی بھی چیز بچنی نہیں چاہیے.
کوئی جوان بوڑھا بچنا نہیں چاہیے، ہر ایک کے پاس بہانے بہانے سے چلے جاؤ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے شام گئے، صحابہ بہانے کیسے کیسے ڈھونڈتے تھے. پیاس لگی، کسی صحابی نے لا کر کے پانی بڑا میٹھا بڑا شیریں، مجھے بھائی پانی کہاں سے ایسا عمدہ. کہنے کہ وہ جو خیمہ نظر آ رہا ہے جھوپڑی، اس میں گڑیا ہے، اس کے پاس. اچھا بہترین موقع، اسے دعوت دینی چاہیے. وقت کے خلیفہ امیر المومنین ہیں، اور چلے گئے اور جا کر کے بڑی بھی کلمہ پڑھ لو. تو اس نے اپنے سر کے بال کھول کے دکھائے، بالکل سفید. یعنی اشارہ یہ تھا اب تو میں سب کچھ ختم، میری زندگی ختم ہو چکی، اب کلمہ پڑھنے کا کیا فائدہ. تو حضرت عمر نے فوراً اللہ کی انگلی آسمان کی طرف اشارہ کر کے، اے اللہ آپ گواہ رہنا، آپ کی اس بندی تک بھی میں نے کلمے کی دعوت پہنچا دی. بہانے بہانے سے دعوت، روزانہ کی ملاقات، یہ تینوں کام ہر ایک کے لیے، یہ تینوں کام ہر ایک. اور پھر اسی طریقے سے مدرسے کے طلبہ ہوں یا کالج کے ہوں، ان کا ہر ہفتے 24 گھنٹے لگے، ہر ہفتے 24 گھنٹے. مدرسے کے طلبہ کے لیے 24 گھنٹے ہیں، اور اسی طرح کالج کے بچے اگر 3 دن لگا لیں بہت اچھا ہے، ورنہ ہفتے 1.5 دن لگا لیں، 1 دن لگا لیں، 4 مرتبہ لگا لیں اعلیٰ درجے کی بات، ورنہ 3 ہفتے میں 3 مرتبہ ضرور لگائیں. اور ان کالج کے بچوں کو لے کے چلنے والے پرانے ذمہ دار ہوں، اچھی روانگی کے ساتھ صحیح رخ پر لے جا کے عملی طور پر ان کو کام سکھلا کے داعی بنا کے لے کر کے آوے. اور یہ جو ذمہ دار ان کالج کے بچوں کو لے کر کے جا رہے 24 گھنٹے، یہ ان کا اپنا 3 دن کے علاوہ ایکسٹرا ہوگا، ایڈیشنل ہوگا. اس میں انکلوڈ نہیں کریں گے، اب آپ 3 دن کے اندر شامل نہیں کریں گے. یہ اصل بنیادی چیز، صحیح روانگی ہو، صحیح واپسی ہو، صحیح کارگزاری ہو. ان بچوں کو دین کا داعی بنائیں، مدرسوں کے بچے ادھر کے. اور اسی طریقے سے اس مقامی کام کے اندر ایک بہت بنیادی چیز، بہت بنیادی چیز وہ یہ کہ ہمیں گھروں کی تعلیم کی 100% فکر کریں. اس کی تعلیم کی، گھر کی تعلیم 5 اعمال کے طرف سے. اور اس میں سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ اللہ کا امر اور اللہ کا حکم ہے، وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، کہ اپنے گھر کے اندر قرآن کے اور حدیث کے حلقے لگاؤ. اللہ کا امر ہے، اب امہات المومنین کے واسطے سے قیامت تک ساری عورتوں کے. اللہ کا امر ہے قرآن حدیث کے حلقے لگانے کا امہات المومنین کے واسطے، قیامت تک ساری خواتین کے لیے، مردوں کے لیے. اور اس پر اللہ رب العزت کی طرف سے تربیت اور تزکیہ کا وعدہ ہے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اس کے ذریعے سے ہم تمہیں مکمل پاک کرنا چاہتے ہیں، تمہارے اندر جتنے بھی گناہوں کی گندگی اثرات اسے ہم دور کرنا چاہتے ہیں. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. جس طرح عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی تربیت اور تزکیہ کا معاملہ فرمایا صرف ایک قرآن کے حلقے میں شرکت کی برکت سے. ایسا قیامت جس گھر میں کوئی سنگ دل پتھر دل انسان، وہاں قرآن کے حلقے لگے، حدیث کے حلقے لگے، اللہ تعالیٰ تربیت فرمائے. اور پھر یہ قرآن اور حدیث کا حلقہ کسی بھی شرعی عذر کی وجہ سے، کسی بھی شرعی عذر کی وجہ سے قرآن کے حلقے کو بند نہیں کیا جائے گا، موقوف نہیں کیا جائے گا. اس لیے کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ دونوں ہی کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لاتے اور ہم حالت حیض میں ہیں، شرعی عذر ہے، نماز بھی نہیں ہمارے اوپر، اس کے باوجود اللہ کے نبی ہمارے ساتھ بیٹھتے، قریب بیٹھ جاتے، کبھی کبھار آپ ہم پر ٹیک بھی لگا لیتے. ایک روایت میں عائشہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک سر میرے گود میں رکھ لیتے اور قرآن پڑھتے رہتے، میں سنتی رہتی. بخاری مسلم کی روایت. اس سے 2 باتیں واضح ہو گئی، ایسا شدید شرعی عذر یہ کسی گھر میں قرآن کے حلقے کے لیے مانی نہیں ہے، اور ایسا شدید شرعی عذر کسی خاتون کے قرآن کے حلقے میں بیٹھنے کے لیے بھی رکاوٹ نہیں بن سکتی. آپ اٹھا نہیں سکتے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے یہ عذر ہے اس نے قرآن کے حلقے گھر میں مت لگاؤ، یہ نہیں کہہ سکتے اس خاتون کو یہ عذر ہے اس خاتون کو اس قرآن کے حلقے میں بیٹھنے کی اجازت نہیں. آپ سراسر سنت کے خلاف جا رہے ہیں. قیامت تک کے لیے بس وہ پڑھے گی نہیں، سنے گی بس. پڑھنے کا بھی حکم ہے، سننے کا بھی حکم ہے. پڑھنے پر بھی تربیت ہے اور سننے پر بھی تربیت ہے. لیکن ہاں کہ وہ سننے کے لیے کوئی عذر نہیں ہے، پڑھنے کے لیے البتہ کبھی کبھی عذر آ جاتا ہے. اتنی سی اگر کسی گھر کے اندر کسی خاتون کو ایسا عذر آ گیا اور پھر وہاں اس کے گھر والے یعنی شوہر گھر میں داخل ہو اور وہ انہیں لے کر کے بیٹھ جائے اور لے کر کے یہ قرآن پڑھتا رہے اور یہ خاتون سنتی رہے، ایک سنت ادا ہو
کیا ہو رہی تھی؟ ایک سنت ادا کر رہے ہیں آپ بیٹھے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن اور حدیث کے حلقے کے ساتھ تعلیم کے حلقوں کا کتنا اہتمام فرمایا. پہلی بنیادی بات یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے مل جانے کے بعد سب سے پہلا عمل وہ قرآن اور حدیث کا حلقہ اپنے گھر میں قائم فرمایا. اس سے پہلے کوئی عمل آپ نے نہیں کیا. ادھر نبی بنائیں گے اور اس کے بعد آپ نے سب سے پہلے گھر آ کر حضرت خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ 3 عمل کے ساتھ حلقے لگائے. ایک قرآن کا حلقہ، اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. نمبر 2 غار حرا میں جو واقعہ پیش آیا اسے پورا نقل کیا، اس کو حدیث کا حلقہ کہتے ہیں. نمبر 3 حضرت خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور کہنے لگی کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتقری الضیف وتکسب المعدوم وتعین علی نوائب الحق، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کریں گے اس لیے کہ آپ صلہ رحمی کرتے، مہمان نوازی کرتے، لوگوں کا بوجھ اٹھاتے اور لوگوں کی امداد اور مدد نصرتیں کرتے. یہ کیا تھا؟ یہ صفات کے مذاکرے. اس کو کیا بولتے ہیں؟ سنیے، صفات کے مذاکرے. جی ہاں، کوئی اللہ کے نبی نے 2 کام کیے، قرآن اور حدیث کا حلقہ، اور ام المؤمنین حضرت خدیجہ نے صفات کے مذاکرے کر دیے. اتنا پرانا عمل. اور اس کے بعد جو دوسرا حلقہ لگا اور جو دوسرا عمل، وہ دوسرا عمل بھی قرآن کا حلقہ، گھر کی تعلیم. اس کے اندر 5 عمل تھے اور اس کے اندر ان 2 کے علاوہ ورقہ بن نوفل بھی شامل ہو. چنانچہ ورقہ بن نوفل کے سامنے جب یہ دونوں گئے تو انہوں نے وہاں پر بھی جا کے پہلے تو غار حرا کا واقعہ سنایا، وہ حدیث کا حلقہ آ گیا، اور پھر اقرأ باسم ربک پڑھ کے سنایا، یہ قرآن کا حلقہ ہو گیا. پھر حضرت خدیجہ نے کیا کیا کہا وہ بھی سنایا، وہ صفات کے مذاکرے. اور یہ دونوں سن کر اب ورقہ بن نوفل نے کہا کہ نبی جی اب آپ تیار رہیے، آپ کو آپ کے قوم باہر نکالنے والے، یعنی آپ تشکیل شدہ آدمی، آپ کو تیار رہنا پڑے گا اللہ کے راستے میں. آپ ٹک نہیں سکتے، آپ رہ نہیں سکتے مکے میں، آپ کو نکلنا پڑے گا. آپ کی تو تشکیل ہوئی ہوئی ہے پہلے سے آلریڈی. اور پھر یہ کہا کہ اگر جب آپ کی قوم آپ کو نکالنے لگے کہ کاش اس وقت میں زندہ رہتا تو میں آپ کی زبردست مدد کرتا، نصرت کی بھی تشکیل. اتنا قدیم، اتنا پرانا عمل. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کے وقت میں بھی اگر کوئی عمل کیا، اپنی زندگی کا آخری عمل ازواج مطہرات کے ساتھ، گھر کے باہر نہیں گھر کے اندر سکرات کے عالم میں اگر آپ نے کوئی آخری عمل کیا تو وہ اعمال دعوت، اور اعمال دعوت میں گھر کی تعلیم. اور ساتھ میں کون؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک سر میرے سینے پر تھا اور اللہ کے نبی سکرات کے عالم میں بڑے بے چین، بڑے بے قرار اور تکلیف کے مارے آپ اپنے دست مبارک کو پانی پہ ڈال ڈال کے اپنے چہرے پر اس طرح مل بے چینی کا. مجھے معلوم تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے کہ کسی نبی کی موت اس وقت تک نہیں آتی جب تک کہ دنیا اور آخرت کے درمیان ان کو اختیار نہ دے دیا جائے اور وہ دنیا کے مقابلے میں آخرت کو پسند نہ کر لے. یہ سوچ ہی رہی تھی، اتنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ مبارک ہوٹ ہلے اور آپ نے فرمایا اللہم ارحمنی اللہم اغفر لی اللہم ارحمنی اللہم الرفیق الاعلیٰ. اے اللہ میری مغفرت فرما، اے اللہ مجھ پر رحم فرما، اے اللہ مجھے رفیق اعلیٰ سے ملا دے. یہ جیسے مبارک زبان سے الفاظ نکلے مجھے یقین آ گیا ابھی ابھی اللہ کے نبی کو اختیار دیا گیا دنیا اور آخرت کے بیچ میں، اور اللہ کے نبی نے آخرت کو دنیا پر ترجیح دے دی. اب اللہ کے نبی بس ہمیں چھوڑ کے جانے والے ہی ہیں. کہتی ہے بس یہ آخری بول تھے جو اللہ کے نبی نے ہمارے سامنے گھر میں لیے، اس کے بعد کوئی بول. یہ کیا تھا؟ یہ سکرات کے عالم میں اللہ کے نبی کا حدیث کا حلقہ اما عائشہ کے ساتھ دینا، جس کو ہمارا آپ بولتے کرتے کرتے مرنا مرتے مرتے کرنا. وہ کرتے کرتے مرنا مرتے مرتے کرنا میں گھر کے تعلیم بھی شامل ہے، صرف مسجد کے عمل نہیں. اور اتنا ہی نہیں، اللہ کے نبی ایک ایک حدیث لے کر ایک بیوی کے پاس جاتے، کبھی ایک حدیث اما عائشہ کو بھی سنا رہے جب ان کے پاس باری، وہی حدیث ام سلمہ کو سنا رہے جب وہاں پر آپ کی باری ہے، وہی حدیث حضرت حفصہ کے سامنے بیان فرما رہے جب ان کی یہاں باری ہے، وہی حدیث حضرت زینب بنت جہش کو آپ بیان فرما رہے جب ان کی یہاں باری. تو آپ کا ایک تو معمول یہ ملتا ہے کہ ایک بیوی کے پاس آپ کی باری ہے، آپ کبھی قرآن حدیث کا حلقہ نہیں چھوڑے. اور وہیں پر یہ بھی روایت ملتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری بیویوں کو اپنی بیویوں میں سے کسی ایک بیوی کے گھر میں اکٹھا کر کے روزانہ ایک وقت کی اجتماعی تعلیم ملے. مسلم شریف کی روایت. کہاں کی روایت ہے؟ اجتماعی تعلیم میں اللہ کے نبی جس بیوی کے ہاں آپ کا قیام رہتا اس بیوی کے مکان میں رات کے وقت تمام بیوی کو اکٹھا کر کے اجتماعی تعلیم. انہیں میں سے ایک روایت ہے آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے، مسلم شریف کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے مرنے کے بعد تم میں سے سب سے پہلے مجھ سے آ کر ملنے والی وہ بیوی ہوگی جس کا ہاتھ لمبا ہوگا. اما عائشہ کہتی ہے ہمیں یقین ہو گیا
زینب تو سب سے پہلے ملنے والی ہے ہی نہیں، سب سے آخری میں ملیں گے، کیوں کہ ان کا ہاتھ سب سے چھوٹا تھا، اور ان ساری بیویوں نے ہاتھ ناپنے کا ایک جو ہے انہوں نے پیمانہ رکھ لیا تھا، فیتا جیسا فیتا بولتے ہیں، رکھ لیا۔ لیکن اللہ کے نبی کی وفات کے بعد جب حضرت زینب کا سب سے پہلے انتقال ہوا تب ہمیں یقین ہوا اچھا اس سے مراد یہ تھی، یعنی زیادہ صدقات خیرات کرنے والی، اور یقیناً حضرت زینب سب سے زیادہ صدقات کرتی تھی، ہاتھ چھوٹا تھا لیکن اس کے باوجود وہی لمبی ہاتھ والی نکلی صدقات کی وجہ سے، اور سب سے پہلے ان کی ملاقات اللہ کے نبی۔ یہ کیا تھا؟ اجتماعی تعلیم، ساری بیویوں کو لے کر۔ یہ عمل آج امت نے چھوڑ دیا، اور یہ کہتے ہیں پتہ نہیں کہاں سے لیا، اٹھا کے تبلیغ والے، نہیں کب لائے کہاں سے لائے، کہ آپ کی ڈیٹ آف برتھ کیا آپ دیکھ لو پہلے، یہ تو 1400 سال پہلے، اس کی کیا ڈیٹ پوچھ رہے ہیں آپ اپنی ڈیٹ آف برتھ دیکھیے، آپ کو سیرت سے ذرا سا بھی واقفیت ہو اور سیرت سے مناسبت ہو تو کبھی بھی آدمی یہ سوال کر ہی رہا ہے کہاں سے لیا قرآن کے حلقے حدیث کے حلقے، سیدھی سی بات ہے، بیچارہ سیرت سے ناواقف جاہل آدمی، بیچارہ نادان آدمی، تجرباتی چیز اس پر غالب ہے بیچارہ، اور مشورہ کرنا، قرآن کا حلقہ لگائے نہ لگائے، حدیث کے حلقے نہ لگائے، اس کا مطلب آپ اعمال ہدایت کے سلسلے میں مشورہ کریں، اور جو آدمی اعمال ہدایت کے سلسلے میں مشورے کرے گا یقیناً خود بھی محروم ہوگا ہدایت سے، امت بھی محروم کرے گا۔ آپ اعمال ہدایت کے بارے میں مشورے کرنے بیٹھے، یہ عمل کریں نہ کریں، ارے یہ اختیاری چیز نہیں، کرنا ہی کرنا، آپ کے اوپر کرنا ہی کرنا ہے۔ اس لیے 100% گھروں کے اندر مسلمانوں کے 5 اعمال کے ساتھ قرآن کا حلقہ، حدیث کا حلقہ، صفات کے مذاکرے، تشکیل، اور اگلے دن کے 3 اعمال کا مشورہ۔ اور پھر یہ تو خصوصی تعلیم کہلاتی ہے، امام بخاری نے کہا یہ گھر گھر کی تعلیم، خصوصی تعلیم، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور تعلیم سکھلائی، وہ اجتماعی تعلیم ہے، محلے کی سطح کی تعلیم، وہ آپ نے کب سے شروع فرمائی؟ روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی نے مدینے پہنچتے جو اجتماعی اعمال شروع کیے، اجتماعی جوڑ، اس میں سب سے پہلے اللہ کے نبی نے مستورات کی اجتماعی تعلیم شروع کرائی۔ اللہ کے نبی جیسے روایت میں صراحت موجود ہے، جب اللہ کے نبی مدینے پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً انصار کی خواتین کو ایک گھر میں جمع ہونے کو حکم دیا، سب اکٹھے ہو جاؤ۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی جس طرح تمام مردوں کے لیے نبی اور ان کی تعلیم و تربیت کے مکلف اور ذمہ دار، اسی طرح اس امت کی ماں و بہنوں کی تعلیم و تربیت۔ چنانچہ جب اکٹھی ہو گئی اس پردے والے مکان کے اندر تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق کو بھیجا، جاؤ جا کر کے ان کے درمیان دین کی بات کرو اور انہیں گھر کے اعمال بتاؤ۔ چنانچہ عمر فاروق گئے اور جا کر کے کہنے لگے عہد کرو کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گی، عہد کرو زنا نہیں کرو گی، عہد کرو چوری نہیں کرو، بہتان نہیں باندھو، عہد کرو کہ کھانا کھلانے کے ڈر اور خوف اور فقر و فاقے کے اندیشے سے کبھی اپنے بچوں کو زندہ درگور نہیں کرو، عہد کرو کبھی جو ہے تو جھوٹ نہیں بولو، سارے کام کو سمجھائے۔ جب سب کچھ ہو گیا حضرت عمر نے باہر سے ایسا ہاتھ دکھایا اندر کی طرف، خواتین نے اندر سے ایسا ہاتھ، یعنی ہمارا عہد پکا ہو گیا، ہاتھ نہیں کیا ہوا ایک دوسرے کے ساتھ، پکا ہو گیا ہے۔ ایک روایت، اگلی روایت حیات صاحبہ میں اللہ کے نبی نے اس کے بعد پھر اور ایک اور مرتبہ اجتماع بلایا، اس میں کون؟ اس میں مہاجر ساری عورتیں آئیں اللہ کے نبی کی خدمت، اللہ کے نبی نے ان سے براہ راست عہد لیا، اور ایک عہد یہ بھی لیا کہ اپنے شوہروں کے مال میں خیانت نہیں کرو گے، چوری نہیں کرو گے۔ تو حضرت ہند بن عتبہ کہنے لگی یہ والی عہد تو میں پورا نہیں کر سکتی، چوری تو مجھے کرنی پڑے گی، کیونکہ میرا جو شوہر ہے نا ابو سفیان بڑا کنجوس آدمی، مجھے خرچے کو کچھ نہیں دیتا۔ اچھا، اللہ کے نبی نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا، ہند بن عتبہ نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا، اس معاملے کو پہلے سالوں پر حل کرو۔ ابو سفیان کو بلایا، کیا بھائی ابو سفیان تمہارے خلاف یہ کمپلینٹ کر رہی تمہاری بیوی؟ ہاں بالکل صحیح بات ہے، اب کیا کرنا ہے؟ لیکن یہ اللہ کے نبی جو خشک جو تر و تازہ چیزیں یعنی فروٹ سے اور اسی طرح کھانے پینے کی چیزیں وہ تو جتنا چاہے وہ لے لیں، اس کی پوری اجازت، لیکن خشک چیزیں ڈرائی چیزیں یعنی سونا چاندی اور کرنسی وہ نہیں اٹھا سکتے، بول دیجیے آپ اس کے ساتھ۔ معاملہ رفع دفع ہوا، اب اس کے بعد بیعت کیا فکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اتنا ہی نہیں، یہ تو شروع میں ہو گیا، انصار کی عورتوں کو الگ اکٹھا کیا، مہاجرین کی عورتوں کو الگ اکٹھا کیا، انہیں بھی کام سمجھا انہیں بھی کام سمجھایا۔ یہ بھی کافی نہیں ہوا، خواتین کو اور بھی ہرس اور بھی حسد ہو رہا ہے، یہ مرد لوگ روز آپ کے پاس مزید آتے اور آ کر سے دین سیکھتے، ہمارا کیا بنے گا، ہم کہاں جا کے دین سیکھیں گے۔ چنانچہ عورتوں کی ایک ٹیم اور ایک مشورہ ہوا اور انہوں نے ایک خاتون کو بھیجا، یزید بن جو ہے اسما بنت یزید کو بھیج، جاؤ جا کے بات کرو ہماری طرف سے۔ بڑی لہی شہید لمبی چوڑی وہ خاتون حضور کی خدمت میں کہنے لگی میں ساری عورتوں کی طرف سے میں آپ کے پاس ڈیلیگیشن بن کر کے آئے۔ کیا بات ہے؟ یہ پیغام ہے کہ ساری عورتیں کہہ رہی یہ سارے مرد دین سیکھنے میں ہم پر غالب آ رہے اور آپ ہمیں، اچھا ایسی بات، چلو تم سب ایک دن ایک جگہ سب اکٹھی ہو جاؤ اور میں آ کر کے دین کی بات نصیب کروں۔
امام بخاری لائے اس روایت کو بڑے اہتمام، کہنے لگے اس سے معلوم یہ ہوا وقت کے امام ہو یا عالم دین ہو یا دیندار ہو، بہرحال مردوں کی ذمہ داری ہے خواتین کو محلوں کی سطح پر پردے کے اہتمام کے ساتھ اکٹھا کر کے ان تک دین کی باتیں بار بار پہنچانا، یہ بھی سنت ہے قیامت تک۔ امام نووی کہتے ہیں کوئی دنیا کی طاقت اور کوئی دلیل ایسی نہیں جو ہمیں سنت سے ہٹا دے۔ وَيُدَافِعُ يَدْفَعُونَ عَنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ۔ اب لوگ کہتے ہیں ہفتہ واری تعلیم کہاں سے آ گئی؟ آپ کہاں سے آئے یہ بتائیے پہلے، آپ کہاں سے آئے؟ آپ کہاں سے آئے؟ یہ تو قرآن حدیث میں امام بخاری نے ثابت کر دیا، کتاب العلم کے اندر عنوان لے کر کے مولانا یوسف رفتانی حیات الصحابہ میں واقعات نقل کرتے جا رہے ہیں کہ کس کس موقع پر اللہ کے نبی نے خواتین کو اکٹھا کر کے ان کی ضرورت کا دین انہیں بار بار سکھلایا۔ اس لیے قیامت تک کی سنت۔ علماء نے لکھا ہے 8ویں صدی ہجری تک یعنی 800 سال تک خواتین کی اجتماعی سلسلے تعلیم کے باقی رہے تھے۔ کب تک؟ 800 صدی ہجری تک، یعنی خواتین کو دین سکھانے کا ایسا جذبہ تھا کہ اس زمانے میں شہر اور شہر کے باہر تھوڑے سے سرائے ہوتے تھے۔ کیا ہوتے تھے؟ سرائے۔ تو جب قافلے گزرتے تھے تو اس سرائے میں وہ قافلے ٹھہرتے تھے، اس میں 2 قسم کے کمرے، ایک میں مرد ایک میں مستورات۔ تو پھر شہر کے جو علماء قاضی اور مفتی ہوتے تھے اور دیندار، وہ فوراً ان کے مردوں سے خصوصی ملاقات کر کے انہیں دین سکھلاتے تھے، اور ان کے پاس جو علم ہوتا تھا وہ اور اس شہر کی جو خواتین پردہ نشین دیندار حدیث کی فقہ کی بڑی بڑی خواتین ہوتی تھی، وہ سرائے میں ٹھہری ہوئی مسافر خواتین سے مل کر کے آدھا ایک گھنٹہ یا آدھا دن دے کر انہیں کلمہ نماز سکھلاتے۔ کیا بات کر رہے ہیں؟ یہ سارے سلسلے امت نے ختم کر دیے، اور آج شروع کیا گیا اپنی نادانی کی وجہ سے اعتراض اشکال کہاں سے لے اٹھا کر مستورات کو اکٹھا کرنا۔ آپ یہ سوال کرتے رہو، باقی خواتین کلبوں میں اکٹھی ہو رہی ہیں اور باقی بے پردہ ہو رہی ہیں خواتین، اور خواتین جہنم کی طرف جا رہی ہیں، اس میں آپ کو کوئی اشکال نہیں، اعتراض نہیں۔ اس لیے ہماری بڑی ذمہ داری، اس لیے کہا جا رہا کہ 100% خواتین کو لا، کیونکہ حضور نے 100% خواتین کو بیعت کی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ محلے کی سطح پر خواتین کو 100% لانا دینی ماحول۔ اس کے لیے 20 مکان کی ایک تعلیم۔ کتنے مکان کی ایک تعلیم؟ 20 مکان کی ایک تعلیم، اور شرطیں بہت آسان۔ 2 بہنوں کا ایک ایک بار عشرہ لگاؤ، 3 بہنوں کا ایک ایک مرتبہ 3 دن لگاؤ۔ اچھی طرح نوٹ کر لیں اس بات کو، یہ پوری دنیا کے لیے اللہ کا فضل، عرب ہو، عجم ہو، افریقہ میں ہو، کہیں پر بھی، یو کے ہو، یو ایس اے ہو، سب کے لیے کسی محلے میں آپ افطاری تعلیم شروع کرنا چاہتے ہیں تو 2 بہنوں کا ایک ایک بار عشرہ لگاؤ، 3 بہنوں کا ایک ایک مرتبہ سے روزہ لگا ہوا ہو، پردے والا مکان ہو بس، اور مسجد وار جماعت ان اعمال دعوت کا مشورہ کرا سکتے ہیں۔ بس اتنی سی چند باتیں شروع کرائیے فوراً۔ 3 شرطوں میں آسانی پیدا کر دی گئی، 3 شرطیں گویا ختم کر دی گئی۔ نمبر 1، کسی افطاری تعلیم شروع کرنے کے لیے اب چلے والی بہن کا ادھر ہونا کوئی ضروری نہیں، شرط ایک بات ہے، آپ یہ نہیں کہیں آپ چلے والی بہن نہیں، اس نے تعلیم شروع نہیں کرا۔ نمبر 2، افطاری تعلیم میں کتاب پڑھنے کے لیے شادی شدہ ہونا خاتون کے لیے ضروری ہے۔ اچھی طرح نوٹ کر، اور نہ کتاب پڑھنے کے لیے عشرہ شرط۔ کتاب پڑھنے کے لیے نہ شادی شدہ ہونا شرط ہے خاتون کا، اور نہ عشرہ لگاؤ، بلکہ کتاب پڑھنے کے لیے صرف ایک ہی شرط ہے، وہ یہ کہ 3 دن لگاؤ، فوراً اسے کتاب پڑھواؤ، چاہے شادی شدہ ہو غیر شادی، میرڈ ان میرڈ، اب دونوں برابر۔ اب نوٹ کریے اس اچھی طریقے سے، پوری دنیا میں جا چکی بات، اللہ کا فضل ہے، کرم احسان، اور آپ کے پاس تو پوری دنیا آ رہی ماشاءاللہ ہر سال۔ آپ کو تو گھر گھر گاؤں گاؤں جب جماعت بیرون کی آئی، انہیں یہ شبد اچھی طریقے سے سمجھاؤ۔ کتابی تعلیم کرنے کے لیے ایک شرط ہے بس، کیا 3 دن لگاؤ اس خاتون کے پاس، شادی شدہ غیر شادی دونوں برابر۔ اور تیسری بات، جس گھر میں آپ افطاری تعلیم شروع کرنا چاہتے ہیں اس گھر کی خاتون کا وقت لگا ہونا شرط نہیں، 3 دن بھی لگا ہونا شرط، صرف کام سے محبت ہو اور اس گھر میں پردے کا انتظام ہو، اتنا کافی، آسان اللہ نے کر دیا۔ اور اگلی اہم ترین بات یہ کہ افطاری تعلیم کے اعمال کیا ہے؟ ایک بہن کے ذمہ استقبال ہے، ایک بہن کے ذمہ کتابی تعلیم، ایک ہفتے منتخب سے، ایک ہفتے فضائل اعمال فضائل صدقات، اور پھر ایک بہن کے ذمہ 2 عمل، 6 نمبر اور تشکیل۔ 1 گھنٹے سے 1.25 گھنٹے تعلیم کا حلقہ لگایا جائے گا، اور پھر یہ 4 عمل ہفتے واری یہ مسجد کے ساتھ ہی طے کریں گے، اور پھر مردوں کا بیان یہ ہفتے واری مشورے سے طے کیا جائے گا، مہینے میں 1 مرتبہ مردوں کا بیان۔ اور پھر یہ بات بھی طے کہ ہفتواری تعلیم مووننگ تعلیم نہیں ہے کہ 3 مہینے میں ادھر سے ادھر شفٹ کر رہے ہیں اپنے، بالکل نہیں، جہاں شروع ہو گئی ہمیشہ ہفتواری تعلیم چلے۔ اور پھر ہفتواری تعلیم اس کے اندر نقل تشکیل مطلوب اور مقصود ہے، پوری جماعت سے روز عشرہ چلے کی، اور یا پھر جوڑے بھی تیار ہو جائیں۔
اور جو بھی جوڑا تیار ہو گیا 3 دن کے لیے بھی اسے 1 دن کے لیے بھی ملتوی اور مؤخر نہیں کر سکتے. اچھا ٹھیک ہے آپ تیار ہو گئے, اچھی بات, ہم مشورہ کرتے دیکھتے مشورہ کرتے دیکھتے 1 ہفتہ ٹال دیا 2 ہفتہ ٹال دیا, نہیں کوئی گنجائش نہیں. آج ایک بہن اگر سیر روزہ کے لیے تیار ہے کل تک اسے پیک کر کے روانہ کرو. کیسے کریں گے؟ نمبر 1 اسے ایک بہن کی بنیاد پر جوڑے کی بنیاد پر 4 جوڑے تیار کریں گے. اگر وہ ناممکن ہو تو پھر پورے شہر پورے حلقے میں دیکھو کہیں سے روزہ کی جماعت بن کے چل رہی, اس جوڑے کو لے جا کے اب سے لے کے صبح تک اس جماعت میں شامل کر دو, امانت ہے آپ کے ذمہ. اور اگر نہیں ہے عشرے کی جماعت دیکھو اس میں لے جا کے داخل کر دو. وہ نہیں ہے تو کوئی چلے کی جماعت ادر جو ہے اسٹیٹ سے آپ یہاں آ کے کام کر رہی ہے اس چلے کی جماعت میں لے جا کے اسے داخل کر دو. حتیٰ کہ کوئی بیرون کی جماعت چل رہی ہے تو اس جوڑے کو لے جا کے اس بیرون کی جماعت میں داخل. 4 آپشن, 3 دن کی جماعت میں لگا دو, عشرے کی جماعت میں لگا دو, یا پھر چلے کی جماعت میں یا بیرون کی جماعت میں. روکنے کی کوئی گنجائش نہیں, ہمارے یہاں روکنے کا مشورہ ہی نہیں ہے, کینسلیشن کا کوئی مشورہ نہیں ہمارا. صرف آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ یہ جوڑے کی شرط پوری ہے. کیا ہے کہ 3 دن میں جا رہا ہے جوڑا, بس یہ دیکھو کہ مرد کے لیے ایک شرط ہے کہ وہ شرعی محرم, خاتون کے لیے 3 شرطیں. نمبر 1 وہ جو ہے شرعی محرم اس کے ساتھ حامی ہے اور شرعی پردہ حامی ہے, بچہ نہیں بن, تو دونوں کی شرطیں کمپلیٹ فوراً روانہ کرو. آپ ذہن میں رکھنا اچھی طریقے, ذرا بھی آپ مشورے کرو گے خدا کی قسم آپ مشورے کرتے رہو گے امت کی مائیں بہنیں مرتد ہو کر کے جہنم میں چلی جاتی. آپ کرو مشورہ, بیٹھے رہے کرتے رہو مشورے, بیٹھے. اتنی باریک انسپیکشن آپ کے یہاں چلتی ہے, اتنی باریکی کے ساتھ انویسٹیگیشن آپ کے یہاں چلتی ہے ایک جوڑے کو نکالنے کے لیے. اتنے کاغذات اور اتنے ڈاکومنٹس اور اتنے شرائط اور اتنے قیود کہ بیچارے ان کو شرطوں کو پوری کرتے کرتے قبر میں چلی جائیں گے. یو کے کا ویزا ملنا آسان ہے, یو ایس کا ویزا ملنا آسان ہے, سب جگہ کی منظوری سینکشن آسان ہے, لیکن ایک سیروزہ کی جماعت کے لیے ایک منظوری مینجمنٹ کمیٹی یا مشورہ جماعت سے منظوری لینا بڑا مشکل تھا. پرائیویٹ کمپنیاں چل رہی ہیں سب جگہ, کمرشل کام, ہر جگہ 3 آدمی 5 آدمی 3 آدمی 5 آدمی, سارا کام مشورات کو اٹھا کے 3 آدمی کو دے دیا آپ نے, کوئی گنجائش نہیں. مشورات کا کام ایک ایک مسلمان مرد ایک ایک مسلمان عورت کا ہے, شادی شدہ ہو غیر شادی شدہ ہو, ہر ایک کا حق ہے مشورات کا کام. ہر گھر میں مائیں بہنیں ہیں, ہر گھر کے اندر بیٹا ہے, جس طرح وہ بیٹا اپنا فرض سمجھتا ہے گھر کے اندر روزانہ راشن پہنچانا اور گھر کے اندر روزانہ کھانا پانی کا انتظام کرنا, اس سے زیادہ اس نوجوان بیٹے کا شادی سے پہلے فرض بنتا ہے اپنے گھر میں اللہ رسول کی باتوں کو پہنچانا, اپنی ماں کو لیے سہ روزہ لگوانا. کیا بات کر رہے ہیں. ایک نوجوان لڑکا ہمارے مستورات کے کام کے بارے میں مشورے میں ایسا برابر شریک رہے گا جس طرح چلے پہ چلے مستورات میں لگانے والے برابر شریک رہتے. کیوں؟ اس مستورات کا کام اس کے اندر 100% حق ہے, اس کا آپ روک نہیں سکتے, ہٹا نہیں سکتے. پرائیویٹ کمپنی کے طور پر الگ سے مشورے نہیں کریں گے. بند سے بند کمروں میں مشورے ہو رہے مستورات کے. کیوں ہو رہے مشورے مستورات کے بند سے بند کمروں کے اندر؟ مستورات کا کام صرف 3 آدمیوں کو معلوم ہے اور انہیں معلوم ہونا چاہیے, اس کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں, کسی کو معلوم بھی نہیں ہونا چاہیے. کیوں؟ آپ پوچھو تو صحیح کسی سے. اللہ تعالیٰ نے تو مستورات کے کام کا ایک ایک مستورات کو ہی اسپیشلسٹ بنا رکھا ہے. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف. اے ایمان والیو, تم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری امر بالمعروف نہیں ہے. اللہ براہ راست اپنی ہر بندی پر امر بالمعروف نہیں منکر کی ذمہ داری ڈالتے ہیں. ہم کون ہوتے ہیں, ہمیں کہاں سے حق مل گیا کہ ہم ماؤں بہنوں سے ان کا اللہ کی طرف سے ملا ہوا ان کا وہ حق امر بالمعروف کا چھین کر مردوں کو اور مردوں سے بھی سارا چھین کر 3 آدمی کی پرائیویٹ کمپنی بنا دیں. نہیں, کوئی گنجائش نہیں. بدعتی جماعت 1 نمبر کی, لائنی جماعت 1 نمبر کی. گھر کے بچوں کو معلوم ہونا چاہیے 3 دن جانے کی شرطیں کیا ہے, چلے میں جانے کی شرطیں کیا ہے, ہفتہ تعلیم کی شرطیں کیا ہے, اس کے اعمال کیا ہیں, ہر ایک کو معلوم ہونا چاہیے. ہر ایک فکر مند ہو. ایک نوجوان بچہ آ کر کے ماں بہنوں کے جہنم سے نکل کر جنت میں جانے کی فکروں میں برابر شریک ہو ہمارے ساتھ. یہ 3 آدمی کا کام نہیں ہے, 3000 کا نہیں, 3 لاکھ کا نہیں, جتنے مسلمان مرد ہیں ہر ایک کا کام ہے. جی وہ غریب معاملہ ہے, اللہ کی طرف سے دی ہوئی نعمت, اس کی قدر کریں آپ حضرات, ورنہ ناقدری ہو رہی ہے مستورات کے کام. غیر ضروری سمجھا جاتا ہے, غیر لازم سمجھا جاتا ہے, اختیاری کام سمجھا جاتا ہے, نبیلی کام سمجھا جاتا ہے مستورات کے کام. 3 درجے کا کام سمجھاؤ مستورات کا کام. مشورے ہو رہے ہیں بھائی, مشورے ہو رہے ہیں روزانہ. کہاں بھائی ہفتے والی مشورہ, بہت اچھی بات. اور اس میں کیا ہوا فکریں کہ ہاں بھائی یہ اعمال کی فکریں اور مردوں کی فکریں, اسٹوڈنٹس کی فکریں, سب کچھ ہوا. اور پھر مستورات کا کیا ہوا کہ اسے دیکھا جائے گا. کیا دیکھا جائے گا, کیا دیکھا جائے گا, اور دیکھنے کے لیے باقی کیا رہ گیا ہے. اتنی جو مائیں بہنیں مرتد ہو رہی ہیں اور بے پردگی کا شکار ہو رہی ہیں, اور کیا
देखना रह गया? अल्लाह क्या पूछोगी उस मशवरे की जिस मशवरे के अंदर आपने एक दिन मस्तूरात के काम की फिक्र नहीं करी और सिर्फ मर्दों की फिक्र करी। ये मशवरा नहज नुबुव्वत से हटा हुआ मशवरा है, मिजाज नुबुव्वत से हटा हुआ मशवरा है। एक दिन का मस्जिद का मशवरा वो मस्तूरात की फिक्रों से खाली नहीं रहना चाहिए। अब तुम्हारी मशवरे मस्जिद मस्तूरात के काम से खाली नहीं होने चाहिए। बहाना मस्जिदवार जोड़ ये मस्तूरात के काम से खाली नहीं होने चाहिए। शब गुजारी के बयानात ये मस्तूरात के काम और उनकी फिक्रों से खाली नहीं रहने चाहिए। आधा घंटा मशवरा तो 15 मिनट मर्दों के काम, 15 मिनट मस्तूरात के काम। 1 घंटे का मशवरा तो आधा घंटा मर्दों की फिक्रे और आधे घंटे 2 बयान शब गुजारी में तो समझो दोनों बयान में मस्तूरात के तस्करे, दोनों बयान में घर की तालीम, दोनों बयान में हफ्तवारी तालीम, दोनों बयान में मस्तूरात की फिक्रे। ये अमानतदारी के मशवरे, अमानतदारी की शब गुजारी। जब हमारा हाल ये कि जब देखो उम्मत का लेबल लगा लगा कर उम्मत के सिर्फ मर्दों की हिदायत की फिक्र, माओ बहनों की फिक्र नहीं। लेबल कुछ है, टाइटल कुछ है, काम कुछ हो रहा। आप साबित कर सकते हैं क़यामत तक के लिए कि अल्लाह के नबी ने 23 साल की जिंदगी में कोई एक मशवरा ऐसा किया हो जिसके अंदर सिर्फ इस उम्मत के मर्दों की हिदायत की फिक्र और इस उम्मत के जहन्नम से बचाकर जन्नत में ले जाने की फिक्र की हो। और उस मशवरे में अल्लाह के नबी ने अपनी उम्मत की खवातीन की फिक्र नहीं कर। आप क़यामत तक कोई ऐसा मशवरा प्रूव कर सकते, साबित कर सकते? नहीं। हमारे मशवरे के मशवरे जनाजे के लिए पड़ते, मस्तूरात का काम का पोस्टमार्टम हो चुका है। अब बैठे हुए सोच रहे तो हफ्तवारी तालीम हर मस्जिदवार जमात की जिम्मेदारी है। हफ्तवारी तालीम की शर्तें खुद पूरी करें। इंतजार में ना कोई जमात आएगी, कोई स्पेशल जमात है उसके लिए वो आएंगे, वो फिक्र नहीं, कोई नहीं आने वाला, कोई नहीं आने वाला। आप ही वो खुद करना, आपकी अपनी जिम्मेदारी, शर्तें पूरी करना। मस्जिदवार जमात का अपना काम है, उसकी मंजूरी आप जिम्मेदारी से ले लीजिए, जिम्मेदार हजरात से उनकी इजाजत लेनी। भाई अल्हम्दुलिल्लाह निजामुद्दीन से शर्तें बताई, हमने ये शर्तें पूरी करी है, अब हम आपके पास आए मंजूरी। शर्तें पूरी करना मस्जिदवार जमात का काम। और फिर हिसाबकारी तालीम में ये कोई एक खास तबके के लिए नहीं है, बूढ़ी बूढ़ी औरतों के लिए नहीं है। इसके अंदर 20 मकान और 20 मकान के शादीशुदा गैर शादीशुदा सारी औरतें होनी चाहिए। अब हमारा अगला जनाजा इत्तला हुआ है कि इस हफ्तारी तालीम में सिर्फ बूढ़ी औरतें बेचारी और जवान बच्चियां किधर, कुछ नहीं पता जवान बच्चियां किधर जा रही है। एक्स्ट्रा क्लासेस हो रहे हैं और उस वजह से वो नहीं आ सकती है। नहीं, आप पेनल्टी लगाओ और पनिशमेंट ले लो, कबूल करो, लेकिन हफ्तारी तालीम में अपनी जवान बच्चों को उठा करके लाओ। अगर अल्लाह के कुछ जवाब देना होगा। ये यहूद और नसारा की चालें हैं। आपका 1 घंटा भी दीन की तरफ न लग जाए, इसकी एक्स्ट्रा क्लासेस की उन्होंने पूरी दुनिया में चाल दी। आपको तो इस तरह मौत तक भी तौफीक नहीं होगी अपनी बच्चों तक कलीमा नमाज की दावत पहुंचाने की। कारगुजारी में बात आनी चाहिए क्या भाई 20 मकान और 20 मकान की सारी खवातीन और उसमें खुसूसन इतनी जवान बच्चियां हैं 20-25, वो सब की सब आएंगी नहीं आई, तब है बिल्कुल सक्सेसफुल वीकली वनडे तालीम हमारी। इसके बगैर थोड़ी तालीम। बूढ़ी बूढ़ी औरतें आ रही में चाहिए, जवान बच्चे किधर है कुछ नहीं पता। उनका जी चाहे न चाहे तरगीब दे करके और तरगीब के साथ आप उन्हें उठा करके लाओ अफ्तारी तालीम। हमें जवान बच्चियां अफ्तारी तालीम में 100% चाहिए। कैसी चाहिए हजरत? 100% जवान बच्चे अफ्तारी तालीम में नजर आनी चाहिए। इसीलिए कहा जा रहा कॉलेजों के अंदर भी अफ्तारी तालीम शुरू करें। आप क्या कहा जा रहा कॉलेज के अंदर आप अफ्तारी तालीम शुरू करें। और उसके लिए आसान बात ये बताइए कि कॉलेज के अंदर आप शर्त पूरी करें। अगर कॉलेज के अंदर क्या है फैमिली से, तो उनके जरिए शर्त पूरी करें और उसके बाद तालीम शुरू करें। और अगर फैमिलीज नहीं है लेकिन वहां पर सिर्फ बच्चियां हैं, तो फिर आप उस कॉलेज और यूनिवर्सिटी से लगा हुआ जो शहर है या कोई मोहल्ला है उसके अंदर पुरानी 2 बहनें वक्त लगाई हुई है, अशरा लगाई हुई है या सहरोदा, अशरा और सहरोदा लगाई हुई है, तो ऐसे 2 जोड़े मजबूत पुरानी बहन जो एक किताब पढ़ा सके दूसरी 6 नंबर करके तशकील कर सके, ऐसे 2 जोड़े वीकली वनडे तालीम के लिए आप हॉस्टल के अंदर भेजो। और वो जाकर के हॉस्टल के लोगों को अपने जो है एतमाद में लेकर, इजाजत लेकर, एक हॉल लेकर उसमें सारी बच्चों को इकट्ठा करके फिर उसके बाद तालीम कराएं, 6 नंबर कराएं, फिर वो जम करके उनकी तशकीलें करें। दीन की फिक्रें दिलाए, आखिरत की फिक्रें दिलाए, नमाज की फिक्रें दिलाए, कुरान की सुन्नतों की। छुट्टियां पड़े वेकेशन में तो अपने माँ बाप के साथ सेरोदा लगाओ, अच्छी तरह तशकीलें करो। गलत ये कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी के अंदर हॉस्टल के अंदर बच्चियां हो या फिर हमारे मोहल्लों के अंदर बच्चियां 100% हफ्तारी तालीम आनी चाहिए। और ये भी याद रहे कि
20 مکان جو کہا جا رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ 20 مکان اگر نہیں ہے 18 مکان ہے تو وہاں تعلیم شروع نہیں کریں گے. یہ بھی دھوکہ لگ گیا بہت سارے. 18 ہی تو مکان ہے. نظام الدین سے تو کہا جا رہا ہے 20 مکان نہیں. وہ تو میکسیمم کو منیمم کرنے کے لیے تھا کہ بھائی 100 گھروں کی آپ ایک تعلیم چلا رہے ہو, کم سے کم 20 گھر میں لاؤ تاکہ 100% بہنیں آئیں. اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ 18 گھر ہے تو تعلیم نہیں ہوگی. نہیں, یقیناً اگر کوئی تحصیل کوئی گاؤں ایسا ہے وہاں 18 گھر ہے وہاں بھی تعلیم ہوگی شرط پوری کر کے. اور اگر اگلے گاؤں گئے وہاں صرف 15 مکان ہے تو وہاں بھی شرط پوری کر کے ہمیں تعلیم چاہیے. اور اگر تیسرا گاؤں ہے وہاں پر صرف اور صرف 10 مکان ہے وہاں پر بھی آپ کو شرطیں پوری کرنی ہے اور تعلیم شروع کرانی ہے. اور 14 گاؤں گئے اور وہاں پر 5 ہی گھر ہے اور تو پھر وہاں پر بھی آپ کو شرط پوری کر کے تعلیم شروع کرانی ہے. یہ نوٹ کر لیں آپ اچھی طریقے سے. بے شمار تحصیل بے شمار گاؤں بالکل اس وقت ہفتاری تعلیم سے خالی پڑے. یعنی کتنے گاؤں خالی پڑے. اگر کوئی بستی ایسی ہے کہ 4 ہی مکان ہے اور 4 مکان میں 2 لیڈیز کے حساب سے 8 خواتین, ان کی شرط پوری کر کے آپ وہیں افطاری تعلیم شروع کرا. ہمیں افطاری تعلیم 100% چاہیے, بنیادی ہماری ذمہ داری. اور اسی طریقے سے ایک بڑی اہم بنیادی ذمہ داری مستورات کے اعتبار سے وہ 100% گھروں کے اندر مستورات کی جماعت کا قیام. یہ ہمارے کام کا بہت بڑا ہدف, بہت بڑا ٹارگٹ اور اینٹی بائیوٹک ہے. یہ ٹارگٹ اینٹی بائیوٹک. جس گھر کے اندر آپ 100% اللہ رسول کی باتوں کو داخل کرنا چاہتے ہیں اور حق کی بنیادیں جڑیں مضبوط کرنا چاہتے ہیں اور باطل کی جڑوں کو کھوکھلا کرنا چاہتے ہیں, آپ بس ایک مرتبہ اس کے گھر میں جمع ٹھہرائیں. اور پھر گھروں میں جمع ٹھہرانے کے لیے اللہ کا فضل ہے, کوئی شرط نہیں. صرف ایک بنیادی شرط یہ کہ رہائشی مکان. کون سا مکان ہو جی, چاہے کرائے کا ہو چاہے اپنا ہو, رہائشی مکان. نمبر 2 پردے کا انتظام. بس اتنی سی بات. اس کے علاوہ کوئی شرط پوری دنیا میں کسی کو اپنی طرف سے لگانے کی اجازت نہیں. رہائشی مکان سے یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ صرف لیڈیز ہو اتنا بھی کافی ہے, مرد نہیں. کیوں نہیں ہے؟ بیوہ ہے تب بھی جمع ٹھہرا سکتے ہیں. اور صرف لیڈیز ہے مرد نہیں. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ طلاق شدہ تب بھی جمع ٹھہرا سکتے ہیں. صرف لیڈیز ہے مرد نہیں. کیوں نہیں ہے؟ وہ کمانے یا اللہ کے راستے میں چلے گئے یاد اس در میں بھی جمع ٹھہرا سکتے ہیں. آپ نوٹ کر لیے, سب بات اچھی بات. ہمارے ساتھ نے خود ہی سوچ لیا طلاق شدہ گھر میں جماعت نہیں چلے گی, خود ہی سوچ لیا, اور بیوہ کے گھر میں جماعت نہیں چلے گی, خود ہی سوچ لیا سارے ساتھی. نظام الدین سے کیا کہا جا رہا, اپڈیٹ تو کرنا چاہیے آپ حضرات کو, پوچھنا تو یہی کم سے کم اللہ کے بندوں. صرف 2 بنیاد, رہائشی مکان اور نمبر 2 پردے کا انتظام. اس کے علاوہ جو بھی شرطیں آپ نے سنی ہے اور سن رہے ہیں اور بول رہے ہیں سب کو ڈیلیٹ کرو, سب کو ختم کرو. آج کے بعد کوئی شرط نہ اندرون ملک میں نہ بیرون ملک, کوئی گنجائش نہیں آپ کو بولنے کی. اب کیا کیا بولتے ہیں, 3 کمرے ہونے چاہیے. بیکار بات, لایانی بات. نمبر 2 بڑا سا ہال ہونا چاہیے تاکہ پروگرام ہو. 1 نمبر کی لایانی شرط. کوئی گنجائش نہیں باتوں کو کرنے کی آپ حضرات. اور پھر ٹوائلٹ باتھ روم اٹیچ ہونا چاہیے. اٹیچ کیا, آپ تو ٹوائلٹ باتھ روم کی بات نہیں کر رہے, آپ اٹیچ کی باتیں کر رہے ہیں. کوئی گنجائش نہیں ٹوائلٹ باتھ روم اٹیچ کی, نہ آپ کو انڈین کی نہ ویسٹرن کی, کوئی گنجائش نہیں. تب لائنی باتیں کرو. کراس وینٹیلیشن ہونا چاہیے, کچھ ہوادار. کیوں کہتے ہیں پردہ دار ہوادار, ٹھیک ہے, مشاعرہ ہو رہا ہے. ہوادار, پردہ دار, فنادار, کیا ہو رہا ہے؟ جو منہ میں آئے بولتے جا رہے ہیں. اللہ معاف فرمائے ہمیں, مائیں بہنیں مرتد ہو رہی, جہنم کی طرف جا رہی, اور ہم ہوادار, پردہ دار, فنادار کرتے جا رہے بیٹھے. لا حول ولا قوت الا باللہ. تنگ سے تنگ مکان ہے اور وہاں پر دھوپ کی اور سورج کی شعائیں نہیں آئی ہیں, کوئی بات نہیں, ہم انٹری مارنے کو تیار ہیں تاکہ کسی طرح یہ ماں بہن دنیا میں تکلیف کے ساتھ ہے لیکن آخرت کے جہنم کے عذاب سے بچ کر جنت میں چلے جائے. نہیں تو کم سے کم اللہ کے ہم تو جواب دے سکے کہ اللہ آپ کی بندیوں کے پاس ان کے ان تنگ سے تنگ مکان میں بھی قیام کر کے آپ کا دین کی دعوت ہم نے تک پریکٹیکلی پہنچا دی. اللہ کا جواب تو دے سکے کم سے کم. انتظامات دیکھ رہے بیٹھے, اور یہ بھی بے بنیاد بات ہے کہ پکے مکان ہے وہاں تو جماعت جائے گی خوشی خوشی, اور کچے مکان ہے جھکی جھوپڑیاں وہاں نہیں جانے گی. یہ بھی بے بنیاد بات ہے. جہاں پر 2 دن کے پیکج کھانے چل رہے وہاں تو جماعت جاوے گی, اور جہاں پر کوئی کھانے پینے کا انتظام کی جماعت نہیں, بے بنیاد بات. شہر میں جماعت جائے گی, گاؤں دیہات میں نہیں, بے بنیاد بات. جہاں آبادی کے ساتھ مسجدیں ہیں تو وہاں تو جماعت جائے گی کیونکہ مردوں کا قیام مسجد میں ہے, اور جہاں پر صرف مسلمانوں کے مکان ہے لیکن وہاں پر مسجد نہیں, مصلی نہیں, وہاں جماعت نہیں جائے گی. بے بنیاد بات, 1 نمبر کی بے بنیاد بات. یہ سب بات بہت وضاحت کے ساتھ آپ نوٹ کر کے رکھیں. آپ اٹھا کے دیکھیں تحصیل کے تحصیل, گاؤں کے گاؤں مرتد کیوں ہو رہے ہیں, وجہ اس کی ہے. ہم مسجدیں تلاش کر رہے ہیں مسلمانوں کی, ہماری مستورات کی جماعت یہ مسلمان ماؤں بہنوں کو مسلمانوں کے مکانوں کو تلاش کرنے جا رہی ہے. مسجدوں کو تلاش کرنے کی گنجائش نہیں آپ کو مستورات کی جماعت میں نکلنا. ایک گاؤں ہے
اور وहां पर 2 ही घर हैं, जमात जरूर जाएगी मस्तूरात। एक घर में सारे मर्द ठहरेंगे, दूसरे घर में सारी मस्तूरात ठहरेंगी। 48 घंटे तो 48 घंटे, 24 घंटे तो 24 घंटे जम करके मेहनत करेंगे। अगला गांव है, वहां पर एक घर है, 2 कमरे, एक कमरे में सारे मर्द ठहरेंगे, दूसरे कमरे में सारी मस्तूरात ठहरेंगी। 48 घंटे 48 घंटे, 24 घंटे 24 घंटे मेहनत करेंगे। तीसरा गांव गए, वहां पर एक घर, एक ही कमरा है, और क्या है जी, छोड़ दे उसको, ड्रॉप कर दे, नहीं नहीं नहीं, वहां तो कंपल्सरी जाना है। फिर क्या करेंगे, उस एक घर के एक कमरे में सारी मस्तूरात ठहर जाएंगी, और सारे मर्द घर के बाहर एक दालान में, बरामदे में, एक दरख्त के नीचे अस्तबल में ठहर जाएंगे, और 24 घंटे तो 24 घंटे, 48 घंटे 48 घंटे मेहनत करेंगे। आईने सुन्नत है। क्या बात कर रहे हैं आप? साहबा ने सारे रूम और फारिश में काम को इसी तरह उठाया, दरख्तों नीचे पड़े 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 पड़े, अब मस्जिदें तलाश कर रहे बैठे हुए, माए बहनें मुर्तद हो रही है। क्या गुंजाइश? आपके जिम्मे फर्द ऐन है। मैं अल्लाह के घर में कह रहा हूं, आप सब के सब जिले वाले, तहसील वाले अपने उन गांव देहातों को बिल्कुल हाईलाइट करके अपनी डायरियों में, सुर्खियों में लिख के रखें, जहां पर मस्जिदें नहीं है, 1 घर है, 2 घर है, 3 घर है, चारों तरफ ग़ियार का माहौल है, आज तक मर्दों की जमात नहीं गई। सबसे पहले अपने जिम्मे अल्लाह की तरफ से हक और फर्द ऐन समझ करके अपनी मस्तूरात की जमात पहुंच जाए। अगर अल्लाह के यहाँ हम जवाब देना चाहते हैं, बचना चाहते हैं अल्लाह के आज़ाब से, लेकर के जाइए। अगर आपके दिल के अंदर अल्लाह की बंदियों और इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत की माओ बहनों के लिए कुछ आपके दिल में कुछ जज्बा है, बलबला है, दर्द है, गम है, और इन्हें जहन्नम से बचाकर जन्नत में ले जाने के लिए उन तक दीन की दावत को पहुंचाने का कोई जज्बा है, आप सबसे पहले अपनी जमात लीजिए उठा। सिस्टमैटिक काम चल रहा है, तंजीमी मिजाज बना हुआ है, कोई गुंजाइश नहीं। इस तरह के मुसलमान के पीछे पड़ना है, एक खातून के पास अपनी 5 बहनों को लेकर के जाना, ये भी गलत तस्वुर है। घनी आबादी है तो वहां पर मस्तूरात की जमात जा रही है, और जो 3-4 मकान है वहां पर मस्तूरात की जमात नहीं जा रही। क्यों नहीं जा रही है? हाल ये बन चुका है, साथियों को तकरीर करने का मिजाज ऐसा बन चुका है, अगर किसी मोहल्ले में जमात डाल ली है और 2 दिन के बाद अमीर साहब नाराज है। क्यों नाराज है? वो कह रहे कि भाई 2 दिन आपने हमारा ज़ाया करवा दिया। क्यों ज़ाया करवा दिया? यहाँ पर कोई बयान सुनने नहीं आई। नहीं नहीं, आपको कैसे मालूम? नहीं, मैं 2 दिन से दोपहर का बयान करके जब निकल रहा हूँ तो मैं चप्पल देख रहा हूँ, सिर्फ 2-4 चप्पल ही है। इसका मतलब है 2-4 बहनें आ रही है। इसका मतलब क्या, मेरा तकरीर ज़ाया हो गया? इसका मतलब ये है कि 2-4 बहनों तक दीन की दावत पहुंचाना मेरे जिम्मे नहीं है। वो जहन्नम में जावे तो जावे, मेरे सामने तो 40-50 बहनें लाके बिठाओ, तकरीरें करनी मुझे तो बैठे। ये बीमारी लगी हुई हमारे अंदर, घुन की तरह बीमारी लगी पड़ी। अल्लाह में माफ फरमा। चप्पल है कि मेरे साथी मस्तूरात की जमातों में निकलकर, और वहां माए बहनें मुर्तद हो रही है। अभी मैं आपको बताऊं तो खून के आंसू रोने पड़ेंगे। घर घर के अंदर मूर्तियां घुसी हुई हैं, हर तीसरे मकान में एक घर मुर्तद हुआ पड़ा हुआ है, हर घर के अंदर 3 आदमी में तीसरा आदमी मुर्तद हुआ पड़ा हुआ है। अभी पिछले महीने लगातार जमातों ने कारगुजारी सुनाई। मैं कहां की सुनाऊं कारगुजारी आपके साथ? सिस्टमेटिक काम चल रहा है, तंजीमी काम चल रहा है, सारा का सारा। बेचैनी नहीं है, बेकरारी नहीं है, तड़प नहीं है, बलबला नहीं है, सिस्टमेटिक काम चल रहा है, सारा का सारा। देखो गुंजाइश नहीं, सब तलाश करते हुए जाओ, फिर आप लोग पागल कह रहे, कहां आगे, तुम किधर आगे भटकते? गांव वाले के हमारे पास मत आना, खबरदार, होशियार नहीं, हम तो आके रहेंगे जी, तुम कुछ भी मना करो। ये है सबका। अभी हमारी मस्तूरात की जमात के एक इलाके में, मेघालय में साफ मना कर दिया, मत आना मत आना मत आना मत आना। आना है, ये 5 महीने इस बुरखे में नहीं आई, यही है शर्त। हाँ, और सब चलेगा, सब चलेगा। तो उन्होंने उसको समझा खास यूनिफॉर्म मस्तूरात की जमात, तो उन्होंने बुरखा और वो ग्लव्स और दस्ताने उतार दिया। अमीर साहब बड़े समझदार थे माशाल्लाह। ये तो जब आदमी के अंदर जज्बा फिक्र होती है, अल्लाह ताला वक्त पर बातें सुझा देते हैं उसका। उन्होंने काले काले जो है पर्दे लंबे लंबे ऊपर से नीचे तक 5 बहनों को लपेटा, और फिर गांव में एंट्री मारी। पता चला 4 घर थे, 3 घर मुर्तद हो गए, 4था घर मुर्तद होने को तैयार थे। उम्मत के हालात, ये कहां के हालात है? मेघालय के नहीं, नहीं, ये भोपाल के हैं, मेरे अपने घर के हैं, किसी और के नहीं। आपको क्या धोखा लगा पड़ा हुआ है? आप समझ रहे हो? देखा जाए नहीं, मेरे घर में है और कहीं का नहीं। आप ये क्यों सोच रहे हैं उसका घर इसका घर? आप तो हदीस के खिलाफ सोच रहे बैठे हुए। हदीस के अंदर तो आया पूरी उम्मत की मिसाल एक किस्म के आज़ा की तरह है। आपको बेचैनी क्यों नहीं हो रही? इतनी भी नहीं हो रही जितना कि एक औज़ू के कटने पर सारे आज़ा बेचैन हो जाते हैं, उतनी बेचैनी नहीं हो रही हमारे अंदर। कोई काम है हमारी? बहुत बुनियादी 100% घरों के अंदर में बहुत बुनियादी दरखास्त आपसे, कोई शर्त लगाने की कोई गुंजाइश नहीं। जमात अगर आ रही है, 1 हफ्ते पहले से आप बात चलावेंगे। ऐसे घर देखो सबसे पहले जिस घर में नमाज नहीं है, पर्दा नहीं, बुर्का नहीं, कुछ भी नहीं, और बिल्कुल मुनकरात भरे हुए हैं और इर्तिदाद के थाने पर हैं,
जाओ भाई 1 हफ्ते तक उस भाई पर मेहनत करो, उससे ये नहीं कहना नमाज पढ़ने आओ, उससे ये नहीं, आप बस ये कहना कि हमारी कुछ बहनें आ रही हैं, आपकी बहनों के साथ मिलना चाहती है, मुलाकात करना चाहिए, खुशामद करके उसे तैयार करो। ये हमारा मौजू है मस्जिद का, मैं कैसे नए नए मकान खोलने चाहिए। और इसी तरीके से हमारी चौथी बुनियादी जिम्मेदारी है कि जिस तरह हम अल्लाह के रास्ते में निकलेंगे, इसी तरह अपनी खवातीन को लेकर के निकलना है एहतिमाम के साथ। तीसरे महीने का से रोजा है, साल का अशरा है, और तीसरे साल का जिल्ला है। ये भी इख्तियारी चीज है। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहम तरीन सुन्नत, अल्लाह के अमर की वजह से नफर और खुरूज है अल्लाह के रास्ते में। जिस तरह खुद अल्लाह के रास्ते में न निकलना, ताखीर करना मुजीब अज़ाब, इसी तरीके से अपनी खवातीन को लेकर न निकलना, ये भी मुजीब अज़ाब और अल्लाह के नबी की अहम तरीन दावत की सुन्नतों को तर्क करना। तो आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी गज़वे और सफर का इरादा फरमाते तो अपनी बीवियों को बारी बारी पूरा डालकर ले जाया करते थे। अल्लामा आइनी रहमतुल्लाह अलैह ने इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से लिखा है कि गज़वे और अल्लाह के रास्ते में नफर और जिहाद और अम्र बिल मारूफ नही अनिल मुनकर के इस फरीज़े में इस उम्मत के मर्द और औरत दोनों शाना बशाना दोनों बराबर दर्जे के, कोई फर्क नहीं कर सकता। कि अल्लामा आइनी ने तहकीक लिखी बुखारी की शरह तो फरमाया है कि अल्लाह के रास्ते में निकलने की और फिर निकलकर अल्लाह के रास्ते की शहादत की दुआ करना मर्द और औरत दोनों के लिए सुन्नत है। सोचिए आप, उन्वान कायम किया इमाम बुखारी ने, बाब अद्दुआ बिल जिहाद व शहादत लिर्रिजाल वन निसा, बाब कायम किया इमाम बुखारी ने जिहाद की और अल्लाह के रास्ते की शहादत की दुआ मर्दों के हक में और मस्तूरात के हक में सुन्नत। एक खातून का दर्द हो, जज्बा हो, वलवला हो, अंदर की कुड़न बेचैनी, किसी तरह मैं जाऊं अल्लाह के रास्ते में, और नंबर 2 जाकर मेरी कब्र बन जाए बस। एक शादी पाबंदी से सहरोदा लगाने वाला शुमार उस वक्त होगा जब 2 चीजें पाई जाएंगी। नंबर 1, 3 महीने रेगुलरली वो सहरोदा लगा रहा हो। नंबर 2, उस 3 महीने में 2 महीने मर्दों में लगा, तीसरा महीने मस्तूरात में लगा। इसको कहते हैं पाबंदी से रेगुलरली सहरोदा लगाने वाला मंदिर। ये 2 बातें जरूरी है, 3 महीने एवरेज निकालना है और उसके अंदर 2 महीने मर्दों का, तीसरा महीने मस्तूरात। यदि बात अगर कोई साथी आके कह देता है कि अमीर साहब मैं तीसरे महीने मर्दों में चले जाऊं, तो आप साफ कह दे नहीं जा सकते। नहीं मैं पूरा महीना मर्दों में लगा देता हूं। अमीर का पूरा महीना नहीं, 2 महीने लगा ले, अपनी बीवी के साथ सहरोदा लगाने के बराबर ही नहीं हो सकती। क्या बात कर रहे हो, एवरेज ही नहीं है हमारे सहरोदा निकलने का, ना आशरा लगाने का एवरेज। सहरोदा लाजिमी चीज, किसी को इससे हटकर फैसला करने की भी गुंजाइश नहीं। अच्छा ठीक है, अच्छी बात है, आप मस्तूरात में नहीं जा रहे, कोई बात नहीं, मर्दों में लगा रहे, ये क्या कोई बात नहीं, बहुत बड़ी बात है, आपने कैसे फैसला सुना दिया, कोई बात नहीं, आपने कैसे फैसला सुनाया, निजामुद्दीन से हट कर, इताअत से हटे हुए फैसले आपको पूरी ताकत लगानी चाहिए। अगर उनकी अहलिया को कोई उधर है, ठीक है, अपनी वालदा को ले जाए, ठीक है, अपने आप जो है खाला को ले जाए, फूफी को ले जाए, दादी को ले जाए, नानी को ले जाए, अपनी शादीशुदा बेटी को ले जाए, शादीशुदा बहन को ले जाए, बहुत सारे मेहनत है, फायदा उठाओ इससे। लेकिन ये कोई फैसला नहीं है, ना ये कोई मशवरा है, चले मैं तीसरे महीने भी मर्दों में जाऊं। बहुत बुनियादी जिम्मेदारी, मर्द अपनी अहलिया को तैयार करे, तैयार हो जाए बहुत अच्छी बात। और अगर मर्द नहीं ले जा रहा, औरत तैयार रहे, और अगर औरत ने कहा अपने मर्द से वो तैयार नहीं है, तो औरतें रोने धोने लगे, औरतें अपने शोहरों से सलाम दुआ बंद करें, भाई मेरे दीन का मसला, मेरे आखिरत का मसला, मेरे कब्र का मसला है। बच्चों को पता होना चाहिए आज अब्बू अम्मी में लड़ाई हो रही घर के अंदर। क्या बात कर रहे हैं आप हजरत, कहां बैठे हुए आप, मसूरत का काम वैसे समझ रखा आपने। घर में मालूम होना चाहिए बच्चों को, अब्बू अम्मी भी थोड़ी सी सलाम दुआ बंद। क्या बात है कि अब्बू ने अम्मी का बहुत बड़ा हक मारा, सहरोदा लेकर के नहीं जा रही, इसकी अम्मी नाराज है, अम्मी खाना भी नहीं खा रही, रोजे पे है। बीवी की तरफ से ही मुतालबा हो ना, हमें ईद के मौके पर अच्छे अच्छे कपड़े चाहिए, अच्छे अच्छे जोड़े चाहिए, ना रोजाना के मंथली हमें एक्सपेंसेस और हमें खर्चे पानी चाहिए। बस आप तो खुदा के वास्ते कुछ हो ना हो, हमारा सहरोदा तीसरा महीने का लगवा दो। मेरे खबर का मसला, मेरे आखिरत का मसला है, अल्लाह के सामने जाना पुलसिरात का मसला है, मेरी मौजूदा नस्ल और मेरी क़यामत तक आने वाली नस्लों का मसला है। आपको मन कैसे करता है, दिल कैसे करता है, आप हमेशा छोड़ छोड़ के मर्दों में चले जाते हो। हमें पार्ट साहब किचन बना रखा है, फिर भी ना माने, हार ना माने औरत, और बैठ करके
اب روئے, اگلا کام شروع کرے. کون سا رونا؟ ام سلمہ والا رونا. وہ کیسا رونا تھا؟ جب ان کے شوہر کو چھوڑ دیا اور ان کے بیٹے کو چھین کر کے لے گئے اور وہ میکے میں اور سسرال کے بیچ میں لٹک کے رہ گئی, تو روز جاتی تھی اور جا کر کے ایک صحرا میں اور ایک چٹان میں بیٹھتی تھی. صبح سویرے بیٹھ کر جو رونا شروع کرتی تھی, مغرب تک روتی تھی. اس طرح وہ ایک دن روئی, 2 دن روئی, 1 سال روئی ہے, 1 سال. اس کو کہتے ہیں اللہ کو منوانا. اس 1 سال بعد ان کے سسرال والے, ان کے میکے والے 72 دن, 7 دن لوگ, اللہ نے ان کے دل کو, ان سب کو رحم آ گیا. بیچاری بیچاری تنہا بیٹھی رو رہی, چھوڑ دو. وہ کس لیے رو رہی تھی؟ مجھے میرے شوہر سے ملا دو, مجھے میرے بیٹے سے ملا دو. نہ شوہر کا لفظ ملتا ہے,